ظاہر ہے جب آپ میجورٹی آپ 10 میں سے 9 لوگ جو ہیں آپ کو جب غلط ملتے ہیں تو اگر کوئی ایک بیچارہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے، اپنے خیال کو بدل رہا ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے، تو وہ بھی آپ کو ظاہر ہے کہ وہ 9 جیسا ہی لگے گا۔ لیکن بہرحال اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کو ایک بڑی اچیومنٹ لگ رہی تھی کہ جی ہم تو ایشیا کپ میں بھارت کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم جیت جائیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے۔ لیکن پاکستان جس بری طرح سے ہارا، اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیں، اور کم از کم اگر چھوڑ نہیں سکتے تو چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور اگر انہیں ریزگنیشن لکھنا نہیں آتا تو کسی 5 اسٹینڈرڈ کے بچے سے بھی اگر وہ بات کریں گے، یا کہہ لیجئے گا کسی اور اسکول کالج یا تھوڑی اور کسی سے پوچھ لیں گے اڑوسی پڑوسی سے، تو بھی وہ انہیں بتا دے گا کہ ریزگنیشن کیسے لکھتے ہیں۔ لیکن ظاہر ساری غلطی، سارا ملبہ جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے پلیئرز کے اوپر ڈالا جائے گا۔ ویسے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جتنے پلیئرز ہیں وہ سب ان کے کوئی کہیں نہ کہیں سے پرچی سسٹم لے کر آئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کے کوئی ریلیٹیو لگتے ہیں، فیملی فرینڈ ہیں، کچھ ہیں، جس کی وجہ سے ٹیلنٹ کے بجائے اس طرح کے لوگوں کو جگہ دی جاتی ہے۔ لیکن نمسکار دوستو، فلیکسی نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو لائک کیجئے اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دھنیہ واد۔ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہمیں، اور اچھا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ینگ ٹیم ہے اور انٹینٹ کے ساتھ جائیں گے۔ انٹینٹ کی بات کرتے ہیں، بٹ اس میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا۔ جس طرح دیکھیں کہ بابر تھے، رضوان تھے، وہ 50-60 کرتے تھے 10 اوورز میں، بٹ ایسا ہوتا تھا کہ وکٹس مینٹین رہتی تھی، وکٹ نہیں کرتے۔ ہمارا دیکھیں تقریباً 10 اوور مجھے لگ رہا ہے 50-60 سکور تھا، یعنی کہ اور 6-7 آؤٹ ہو چکے تھے۔ اور اس سے نا کافی اور مین ہمارا جو ایشو ہے نا اوپر کے جو اوپر لیول کے سطح کی ہے، یعنی کہ سلیکشن وغیرہ کرتے ہیں، وہاں پہ مین سارے سفارشی پرچی پلیئرز۔ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے جو مرضی فیلڈ ہو، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے جو پرچی سسٹم سے آئے ہیں، جن کو کہ کہیں نہ کہیں سے سفارش کر کے بھیجا گیا ہے۔ کرکٹ میں بھی ہم اسی چیز کو لے کر چلتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہر بار شدید خوار ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہارتے ہیں۔ اور ہارنا بھی مطلب ٹھیک ہے، گیم کا حصہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی عزت سے ہار جائیں، کہ مطلب کم وکٹس کے ساتھ اور رنز وغیرہ آپ نے زیادہ کر لیا ہو یا اس طرح کی۔ لیکن یہاں پر تو حال یہ ہے کہ 7 وکٹوں سے ہارے گئے، اور صرف 16 اوورز میں ہی جو ہے بھارت کی ٹیم نے جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا۔ مگر یہاں پر ظاہر ہے وہ اس چیز سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان اس بری طریقے سے بھارت سے ہارا ہے، جو کہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید مودی جی نے آپریشن سندھو 2 جو ہے وہ شاید یہی تھا کہ بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ کھیلے گا اور اس بری طریقے سے پاکستان کو کرکٹ میں ہرائے گا، اور یہ ہی جو ہے وہ آپریشن سندھو 2 شاید کہلائے گا۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب بات لے گئے کہ جی شیک ہینڈ نہیں ہوا، مطلب آپ بھارت میں جو ہے جو کچھ ٹیررزم ہوتی ہے اس میں آپ کسی قسم کا ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے، یہاں سے لوگوں کو روکیں گے نہیں، ممبئی اٹیک سے لے کر اور آج تک جو کچھ ہوتا رہا اس کے بعد آپ چاہیں گے کہ وہ آپ سے ہاتھ بھی ملائیں، آپ سے گلے بھی لگیں اور آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بھی بات کریں، بیٹھیں اور بات کریں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو پہلا سٹیپ پاکستان کو ہی اٹھانا ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حافظ سعید اور مسعود اظہر اور اس قسم کے لوگوں کو بھارت کے حوالے نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے وہ پاکستانی سٹیزن ہے آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن غلطی تو کی ہے انہوں نے، پاکستانی سٹیزن ہے، انہوں نے غلطی، اگر وہ پاکستانی سٹیزن نہ ہو کے بھارتی سٹیزن ہوتے تو ڈیفینیٹلی ابھی تک جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے اور کہیں نہ کہیں ان کو سزا بھی مل گئی ہوتی۔ لیکن وہ بچے ہوئے ہیں، انہیں ہیرو بنایا جا رہا ہے، انہیں ہر طرح سے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جی آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہی پاسبل ہے۔ اس وقت ہمارا ہمسایہ ملک بھارت پاکستان کے خلاف اپنی جیت کا جشن منانے میں مصروف ہے۔ یہ وہی انڈینز ہیں جنہوں نے ایک لمبے عرصے سے بائیکاٹ انڈیا پاکستان میچ کی کمپین چلائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دبئی میں انڈیا اور پاکستان کا میچ سٹارٹ ہوا تو دبئی اسٹیڈیم کرکٹ شائقین سے کھچا کھچ بھر گیا، اور جیسے ہی انڈیا نے پاکستان کے خلاف میچ جیتا تو دبئی کا اسٹیڈیم بھارت ماتا جی اور ہندوستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ان کا ایٹیٹیوڈ کرنا تو بنتا ہے، جتنی پاورفل ان کی ٹیم ہے ان کا ایٹیٹیوڈ بنتا ہے، اتنا تو بنتا ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا بھی بنتا ہے، سارا کچھ۔ میں تو پہلے ہی امید نہیں تھی، مگر پھر بھی ہم ڈھیٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے آگے کہ چلے کوئی نہ کوئی نظر آ جائے ہمیں ہار کے جیتنے کے۔
हमें ये था कि पहले भी हमारी जंग लगी है, हमने इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है कि इस मैदान में भी हम हो सकता है कामयाब हो ही जाएं, मगर मुश्किल था आज भी, बट कोशिश इन्होंने की है। सारे लड़के यंग खिलाए हैं इन्होंने, तो जो जितने भी यंगस्टर थे सारे हमारे मतलब कि बेकार रहे हैं। इस दफ़ा भी हर दफ़ा हम यही कह के टाल देते हैं कि चलो नेक्स्ट दफ़ा, कितनी दफ़ा हम ये कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए इनको दोबारा। वो हमारा जो बुमराह के साथ उसको कंपेयर करते हैं शहीन शाह अफरीदी को, वो बिल्कुल नील हो गया। आज जितना भी स्कोर आया तकरीबन 50% स्कोर उसका ही था बीच में जो उसने खाया हुआ है। वो जो हमारी बैटिंग है उसमें भी हम बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हमारे जो ओपनर थे जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा मान है कि वो कुछ करेंगे, वो बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें हार से 2-4 होना पड़ा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दुआ ही है, बल्कि यही है कि क्योंकि वो क्रिकेट भी इंडिया की रह गई है। हालांकि ये सारा साल लीग्स भी खेलते हैं हमारे प्लेयर, फिर भी इनको समझ नहीं आती क्या इनको हो गया हुआ है। उनके प्लेयर जो लीग भी नहीं खेलने जाते, इंडिया ने उनको कहा हुआ है कि लीग आपने कोई भी नहीं खेलनी, तो फिर भी वो देख लें उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। हमारा शहीन शाह उनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव की बात करें तो आपने देखा कि टॉस जीतने के बाद भी इन दोनों में हैंडशेक नहीं हुआ, दोनों टीम के कैप्टन में, यहाँ तक कि मैच जीतने के बाद भी इंडियन टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाया। ये क्या तासुर देना चाह रहे हैं? जी ये तो हमें अपने ऊपर ये था ना कि हम उनको हार से 2-4 करेंगे, मगर सलमान आगा के सारे जितने भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था वो सारा आज लो रहा है। हमें जो यकीन था कि सलमान आगा कुछ करेगा, नया कैप्टन है, नई टीम है, तो फिर भी ये मिल रहा है। हमें यही था कि चलो इसने नहीं भी किया ना, इसने बड़ी बड़ी बातें की थी जब इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसने बहुत बातें की हैं, हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को बताया था, वो ये नज़र नहीं आया। मैच में 13 बॉलों पे तकरीबन इसने मेरे ख्याल से 3 और 4 इतना स्कोर हुआ है तकरीबन इससे, तो ये कोई कैप्टन इनिंग्स नहीं थी, जिसकी वजह से हमें भी, हम पाकिस्तानी हैं, हम फिर भी सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को, मगर इन्होंने पूरी कोशिश की है कि हमें किसी भी तरीके से हरवा दें हर जगह।